سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا ہے۔ وزارت خزانہ کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملکی معیشت نے ختم ہونے والے مالی سال میں ترقی کی رفتار برقرار رکھی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارش کے باعث حادثات میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آج پارلیمان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی ٹورزم زون بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان کے سیاحتی مقامات پر آمد و رفت سہل بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک سیاحت اور ملکی سیاحوں کی تفریحی مقامات پر آمد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹورزم سیکٹر میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور لازوال خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان کے شعبہ سیاحت میں زر مبادلہ کمانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سائمال سے تعلق رکھنے والے آزاد منتخب رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے چودھری عثمان علی کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری عثمان علی نے حکومتی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز اور گمراہ کن پالیسیوں پر نظر ثانی کرے جو جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قیام کے 52 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا فوری منہ توڑ جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور وہ بھارت کی جانب سے اپنے تنگ نظری پر مبنی سیاسی مقاصد کے حصول میں پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو التوا میں ڈالنے کا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام بلا جواز ہے اور پاکستان عالمی قوانین اور معاہدے کی شقوں کی بھارتی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تمام متعلقہ بین الاقوامی اور قانونی فورمز کو متحرک کرتا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان بھارت کو اپنے 24 کروڑ عوام کو آبی دہشت گردی کے ذریعے یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کے لیے پرعزم ہے اور ہم عزت اور وقار کی بنیاد پر امن پر یقین رکھتے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت 2035 تک پاکستان کی معیشت کو 10 کھرب ڈالر تک لے جانے کے ہدف پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ترقیاتی ماڈل برآمدات کے ذریعے معاشی ترقی کا عمل تیز کرنے پر مبنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چوتھی انٹرنیشنل کانفرنس آن فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ میں شرکت کے لیے اسپین روانہ ہو گئے ہیں۔ کل سے اسپین کے شہر سیویل میں منعقدہ ایک 4 روزہ کانفرنس میں مختلف ملکوں سے رہنما پالیسیوں سازوں اور ترقیاتی ماہرین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوگی۔ کانفرنس میں ترقی پذیر اور ابھرتی معیشتوں کے لیے پائیدار اور جدید مالیاتی حکمت عملیوں کی تیاری اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کو تیز کرنے کی کوششوں پر غور و خوض کیا جائے گا۔
گا۔ وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران کانفرنس کے مرکزی اجلاس میں شریک ہوں گے اور کئی اہم علاقائی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مستحکم اقتصادی کارکردگی، دانشمندانہ مالیاتی انتظام اور بیرونی شعبے کی بہتر کارکردگی کی بدولت پاکستان کی معیشت نے مالی سال 2024-25 میں ترقی کی رفتار برقرار رکھی۔ اپنے ماہانہ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں وزارت خزانہ نے کہا کہ حقیقی جی ڈی پی میں 2.67% اضافہ ہوا، جبکہ افراط زر میں مسلسل کمی آئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.81 ارب کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا، مالیاتی خسارہ کم ہوا اور پرائمری سرپلس ختم ہونے والے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں جی ڈی پی کے 3.2% تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ساکھ میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ نے ٹیکس ہم آہنگی، توانائی کی قیمتوں کا تعین اور نجکاری پر مبنی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ جامع اقدامات کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے عمل میں پیش رفت کا عزم بھی ظاہر کیا تاکہ جامع اور پائیدار ترقی کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے آج کاروبار کے دوران 1,25,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ کاروباری دن 1,24,379 پوائنٹس پر بند ہوا، آج کاروبار کے دوران 850 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ 1,25,253 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں جاری مونسون بارشوں کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں جاری مونسون بارشوں کے دوران 40 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے اطلاعات کے مطابق دونوں صوبوں میں بارشوں کی وجہ سے 102 مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ توقع ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا، جس کے لیے پی ڈی ایم اے نے پہلے ہی ضلعی انتظامیہ کو چوکس رہنے اور پیشگی اقدامات کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پارلیمان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1889 میں اسی تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے جب 30 جون کو بین الپارلیمانی یونین IPU کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سال دن کا موضوع ہے صنفی مساوات کے حصول کے لیے عملی اقدامات۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر پارلیمان کے عالمی دن کے موقع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جنگ میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 56,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 1,33,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ مزاحیہ اداکار نور محمد چارلی کی 42ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ چارلی چپلن کے بڑے پرستار تھے۔ انہوں نے چارلی کی مخصوص چال اور مونچھوں والا مکمل انداز اپنایا۔ 1932 میں BR اوبرائے کی ہدایت کاری میں بنائی گئی فلم پاک دامن رقاصہ میں ان کا بے مثال کردار بابا چارلی متعارف کرایا گیا، جو بہت جلد ان کی قومی پہچان بن گیا۔ انہوں نے چاند تارا اور غزل جیسی متعدد مزاحیہ فلموں میں کام کیا، جن میں سے اس وقت کے مشہور اداکار شامل ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد نور محمد چارلی پاکستان منتقل ہو گئے اور 1960 میں بھارت واپسی سے پہلے انہوں نے متعدد فلمیں بنائی۔ وہ 1983 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں آج پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان کی مسلسل چوتھی کامیابی ہے۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ کل مالدیپ کے خلاف کھیلے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوب مشرق پنجاب میں بھی کہیں کہیں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی و مظفر آباد 34، پشاور 35، گلگت 37، مری 22، جبکہ سری نگر میں 29، جموں 30 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.